کسی زمانے میں چترکوٹ ریاست پر بادشاہ بھیمسین کی حکومت تھی۔ بادشاہ عجیب و غریب حرکتیں کیا کرتا تھا۔ وہ یہ خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ وہ جو کرتا ہے وہی سچ ہے۔ بادشاہ کی احمقانہ حرکتوں سے عوام کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ بادشاہ کی بھلائی کے لیے وزراء کوئی مشورہ دیتے تو وہ ان کی توہین کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ بھیمسین سورنپور ریاست کے دورے کو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ وہاں کے کسان جوٹ کی کاشت کر رہے ہیں۔ اس نے فوری اپنی ریاست کے کسانوں کو بھی جوٹ کی کاشت کرنے کا حکم دیا۔ بادشاہ کو یہ بتایا بھی گیا تھا کہ اس ریاست کی زمین پر جوٹ کی کاشت قابل نہیں ہے، لیکن اس نے کسی کی نہیں مانی۔ مجبوراً کسانوں کو جوٹ کی کاشت کرنی پڑی۔ چونکہ یہاں کی زمین جوٹ کی کاشت کی قابل نہیں تھی، اس لیے بہت کم پیداوار ہوئی اور فصل خراب ہونے کی وجہ سے قیمت بھی اچھی نہیں ملی۔ کسانوں کو اور ریاست کے عوام کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ پوری ریاست کے عوام پریشان تھے۔ بادشاہ بھیمسین توہم پرست بھی تھا۔ ایک دن اس نے کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس میں تحریر تھا کہ کوے موت کے فرشتے کے سفیر ہوتے ہیں، اس لیے اس نے سوچا کہ کووں کو ریاست میں رکھنا منحوس ثابت ہوگا۔ اس نے فوری پورے کووں کو ختم کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ریاست کے عوام کے پاس بادشاہ کا حکم بجا لانے کے بجائے کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ انہوں نے کووں کو مارنا شروع کر دیا۔ کووں کے ختم ہو جانے سے ریاست میں ہر طرف اب گندگی نظر آنے لگی۔ پھر بادشاہ نے فرمان جاری کیا کہ جو بھی کووں کو لائے گا انہیں انعام و اکرام سے نوازا جائے گا۔ بادشاہ کی احمقانہ حرکتیں جاری رہیں۔ ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر کو طلب کیا۔ دورجن سنگھ، کیا تم نے کبھی جل پری دیکھی ہے؟ کیا خیال ہے تمہارا اس کے بارے میں؟ بادشاہ کا سوال سن کر وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے کبھی جل پری نہیں دیکھی۔ بادشاہ نے کہا، گزشتہ رات میں نے خواب میں جل پری دیکھی۔ اس کا اوپری حصہ انسان کی طرح اور نچلا حصہ مچھلی کی طرح۔ بادشاہ کی بات کا وزیر نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ کے محل کے سامنے ایک بڑا تالاب تھا۔ پوری ریاست کے لیے اس تالاب سے پانی سربراہ کیا جاتا تھا۔ اس رات 14ویں کا چاند جگمگا رہا تھا۔ بادشاہ کشتی لے کر تالاب میں گیا۔ کشتی چلانے کے بعد جب وہ محل واپس ہوا تو اس نے ایک بار پھر اپنے وزیر کو طلب کیا اور اس سے کہنے لگا، دورجن سنگھ، میں کشتی لے کر تالاب گیا تھا۔ میں نے خواب میں آئی جل پری کو دیکھا۔ اس جل پری نے میری کشتی کے سامنے چھلانگ لگائی ہے۔ وہ جل پری آدھی انسان اور آدھی مچھلی تھی۔ مجھے وہ جل پری چاہیے۔ فوجیوں کو فوری تعینات کرو۔ میرے حکم کی تعمیل کی جائے۔ میں وہ جل پری کو حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وزیر حیرت زدہ ہو گیا۔ بادشاہ سلامت، یہ آپ کا خیال ہو سکتا ہے۔ شاید بڑی مچھلی آپ کو جل پری نظر آئی ہو۔ کہانیوں میں جل پری صرف خیالی ہوتی ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ وہ میرا خیال نہیں، میں نے حقیقت میں جل پری کو دیکھا ہے۔ تم میرے حکم کی تعمیل کرو۔ بادشاہ کے حکم پر وزیر نے مچھروں اور غوطہ خوروں کو تالاب میں تلاشی کے کام پر لگوا دیا، لیکن انہیں جل پری کہیں نہیں ملی۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا کہ تالاب کا پانی باہر نکالا جائے۔ بادشاہ سلامت، ایسا کیا گیا تو پورا شہر پانی میں ڈوب جائے گا اور ریاست کے رعایا کو ایک بوند پانی تک نہیں ملے گا۔ لیکن بادشاہ نے وزیر کا مشورہ نہیں سنا۔ وزیر الجھن میں پڑ گیا اور اداس ہو کر اپنے گھر چلا آیا۔ اس دوران وزیر کا برادر نسبتی کیشو اس کے گھر آیا۔ کیشو ایک جادوگر تھا۔ وہ اپنے جادوی کمالات سے لوگوں کا دل بہلایا کرتا تھا۔ بھائی جان، کیا بات ہے؟ آپ بہت پریشان لگ رہے ہو۔ پریشان حال وزیر نے اسے بتایا، کیشو، ہمارے بادشاہ کا رویہ ہمارے لیے مشکلات کھڑی کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تالاب میں جل پری کو دیکھا ہے، اس جل پری کو پکڑنے کا حکم دیا ہے۔ وہ ہماری بات سننا ہی نہیں چاہتے۔ بہنوں کی طرف سے پورا ماجرا سنائے جانے کے بعد کیشو نے کہا، بھائی جان، آپ بالکل فکر نہ کریں، میں آپ کو بادشاہ کو اس خیالی دنیا سے نکالنے کا حل بتاتا ہوں اور امید ہے کہ اس کے بعد بادشاہ اس خیالی دنیا سے نکل آئیں گے۔ کیشو کے مشورے کے بعد وزیر بادشاہ کے پاس گیا۔ بادشاہ سلامت، میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے بادشاہ کے سامنے ایک تشتری رکھی۔ اس پر اس نے 50 پیسے کا سکہ رکھا تاکہ اس پر کی تصویر دکھائی دے۔ پہلے تشتری میں پانی ڈالا گیا۔ اس نے کانچ کا چھوٹا مرتبان جس میں دھواں بھرا ہوا تھا، اس نے اس مرتبان کو تشتری میں الٹا کر رکھ دیا۔ پھر بادشاہ کو مرتبان سے جھانکنے کو کہا۔ بادشاہ سلامت،
तश्तरी में कितने का सिक्का रखा है? यह सुनकर बादशाह ने कहा, दुर्जन सिंह, 1 रुपये का सिक्का है। क्या तुम समझते हो कि मेरी नजर कमजोर है? इस पर वजीर ने बताया, बादशाह सलामत, ये आपका वहम है। वजीर ने कांच के मर्तबान को हटा दिया और बादशाह को तश्तरी में रखा सिक्का बताया। वहां पर 50 पैसे का सिक्का रखा था। दुर्जन सिंह, वो मेरा ख्याल था, लेकिन तुमने जो कहा वो सच है। तालाब में जलपरी का होना भी मेरा सिर्फ ख्याल हो सकता है। अब तालाब को खाली कराने की जरूरत नहीं है। दुर्जन सिंह ने खुश होकर कहा, जो हुक्म बादशाह सलामत। लेकिन आपने कहा था कि आपने ख्वाब में जलपरी को देखा था। हो सकता है कि वो ख्वाब आपके जहन में समा गया हो। बादशाह ने अपनी गलती कबूल की और वजीर की सिताइश करते हुए बोला, दुर्जन सिंह, तुमने मुझे ख्याली दुनिया से निजात दिलाई है। वजीर दुर्जन सिंह ने बड़ी मुसीबत से छुटकारा मिलने पर अपने बरादर निस्बती केशव का शुक्रिया अदा किया। ये कहानी है गोमतीपुर में रहने वाले ज़ईफ किसान मल्लैया की। वो बहुत ही गरीब था। ज़ईफ होने की वजह से वो सख्त मेहनत नहीं कर पाता था। ज़ईफी की वजह से कई मसाइल उसे दरपेश थे। एक दिन सुबह मल्लैया अपनी अहलिया गंगा का दिया हुआ तोशा लेकर घास लाने के लिए निकला। उसने अपने तोशे की थैली को एक दरख्त की शाख पर ले जाकर लटका दिया। अब वो घास काटने के लिए निकल पड़ा। वहां पर काफी घास थी और मल्लैया वहां जाकर घास काटने लगा। घास की कटवाई के बाद कुछ देर आराम करने के लिए वो दरख्त के पास जाकर बैठ गया। अचानक वहां रहने वाले बंदरों को मल्लैया के तोशे से रोटी की खुशबू आने लगी। पूरे बंदर आहिस्ता आहिस्ता करके वहां पर जमा हो गए और फिर मल्लैया के तोशे की थैली खोलकर रोटियां खानी शुरू कर दी। ज़ईफ मल्लैया बेबसी से बंदरों को रोटी खाते देखता रह गया। मल्लैया को एक ही जगह पर बैठे देखकर बंदर उसे मुजस्समा समझने लगे। अब उसके अतराफ वो जमा हो गए और मजा लेने लगे, लेकिन मल्लैया ने कोई हरकत नहीं की। कुछ देर बाद बंदरों ने आपस में बात की और मल्लैया को देखकर वो मजा भी लेने लगे। इसके साथ साथ पूरे बंदर मल्लैया के आसपास जमा हो गए और वहां पर रक्स करने लगे। इस दौरान भी मल्लैया खामोश बैठा रहा। उसने कोई हरकत ही नहीं की। बंदर ये देखकर ताज्जुब कर रहे थे कि आखिर ये है क्या माजरा। फिर उसके बाद बंदरों ने मल्लैया को वहां से उठाया और उसे मंदिर की तरफ लेकर चल पड़े। वहां की सीढ़ियों पर मल्लैया को बिठा दिया गया। बंदर वहां से कुछ देर के लिए गए और अपने साथ सोने की अशरफियां ले आए। उन्होंने सोने की अशरफियां मल्लैया के सामने रख दी और फिर वहां से चले गए। मल्लैया बंदरों के जाने तक आंखें बंद करके मुजस्समे की तरह बैठा रहा। जब बंदर नजरों से ओझल हो गए, मल्लैया उनकी हरकतों को याद करके हंसने लगा। वो सोचने लगा कि काफी अरसे के बाद किस्मत उस पर मेहरबान हुई है। वो बहुत खुश हुआ और सोने की अशरफियां लेकर घर चला गया। जब वो घर पहुंचा तो उसके हाथों में घास नहीं थी बल्कि एक थैली थी। उसकी अहलिया परेशान हो गई और उससे पूछने लगी, तुम सुबह घास लाने गए थे, शाम होने के बाद आए हो, फिर भी खाली हाथ आ गए। आखिर क्या हुआ, घास क्यों नहीं लाए? मल्लैया जो बहुत खुश था अपनी अहलिया से कहने लगा, गंगा, इस उम्र में किस्मत ने हमारे घर पर दस्तक दी है। मल्लैया ने अपनी अहलिया को पूरा माजरा सुनाया। गंगा बहुत खुश हुई और कहने लगी, मुझे तो लगता है कि वो आम बंदर नहीं है, हमारे लिए तो वो सोने के बंदर हैं। शायद उनसे हमारा कोई रिश्ता है। अपनी अहलिया की बात सुनकर मल्लैया ने कहा, मुझे भी लगता है कि तुम जो कह रही हो वो सच है। हकीकत में हमारे लिए वो बंदर सोने के हैं। इन अशरफियों को फरोख्त करके हम आराम से जिंदगी गुजारेंगे। एक दिन उनकी एक पड़ोसन गंगा से मिलने आई। उसने देखा कि गंगा के घर का नक्शा तो बदल गया है। पड़ोसन कांता को कुछ समझ में नहीं आया। उसने गंगा से पूछा, गंगा, क्या बात है? तुम्हारा घर तो बहुत चमक रहा है। क्या तुम्हें कोई खजाना मिला है? गंगा जो भोली खातून थी, उसने अपनी पड़ोसन कांता को बंदरों वाला वाकया पूरा बता दिया। कांता ने जब ये सुना तो उसमें लालच पैदा हुआ। अब वो भी चाहती थी कि उसके हाथ भी खजाना लगे। ये सुनकर फौरी वो अपने घर की तरफ दौड़ी
اور پھر وہاں جا کر اپنے شوہر سبو کو ساری باتیں بتا دی۔ سنو جی، تم فوری اس پہاڑ والے درخت کے پاس جاؤ جہاں پر بندر رہتے ہیں، ان بندروں سے کسی بھی طرح سونے کی اشرفیاں لے کر آؤ۔ سبو کو ملیا کے دولت مند بننے کا سن کر بہت حسد ہو رہا تھا۔ وہ اپنی اہلیہ کی بات پر راضی ہو گیا۔ اگلے دن کانتا نے سبو کو صبح صبح روٹیوں کی تھیلی پکڑا دی۔ سبو اسے لے کر پہاڑ کے پاس والے درخت کی طرف چل پڑا۔ اس نے روٹیوں کی تھیلی کو درخت پر لٹکا دیا اور وہی مجسمے کی طرح بیٹھ گیا۔ اب بندروں کو روٹیوں کی خوشبو آ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد بندر پھر وہاں پر آہستہ آہستہ جمع ہونے لگے۔ بندر جب پورے وہاں پر جمع ہو گئے تو انہوں نے روٹیاں نکال کر کھانی شروع کر دی۔ اس کے بعد وہ سبو کی طرف بڑھنے لگے جو مجسمے کی طرح بیٹھا ہوا تھا۔ بندروں نے اسے بھی اٹھا لیا۔ بندروں کی حرکت سے سبو کو بہت مزہ آ رہا تھا۔ بندروں کی ہاتھوں سے اسے گدگدی ہونے لگی تو وہ ہنسنے لگا۔ یہ دیکھ کر بندر سبو سے ناراض ہو گئے۔ سبو کی ہنسی بندروں کو برداشت نہیں ہوئی اور انہوں نے غصے میں آ کر اسے زمین پر پٹک دیا اور اس کی پٹائی بھی کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اس کے جسم کو نوچ ڈالا اور وہاں سے بھاگ گئے۔ سبو اوپر والے کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر لوٹ آیا کہ وہ بچ گیا ہے۔ پھر اس نے اپنی اہلیہ کانتا سے کہا، دیکھا تم نے ان بندروں نے میرا کیا حال کیا ہے؟ اچھا، اب سمجھی میں، اچھے لوگوں کی اچھی قسمت ہوتی ہے۔ ملیا اور گنگا کے لیے وہ سونے کے بندر تھے اور ہمارے لیے وہ خطرناک ثابت ہوئے۔ اس واقعے کے بعد کانتا اور سبو نے پھر کسی سے حسد نہ کرنے کا عہد کیا۔ ان کے پاس جو بھی تھا اس سے وہ خوش رہنے لگے۔ گھر میں جو پکتا وہ اسے خوشی خوشی کھا لیا کرتے اور خوشحال رہتے۔ Please watch and subscribe to our channel and don't forget to tap the bell icon. Thank you.